رکوع، سجدہ، قائد اخیرہ، خروج بصنعہ، جن میں سے ہم نے تکبیر تحریمہ اور قیام کے حوالے سے درس کو سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ قرات کے حوالے سے ہم مسائل سماعت کریں گے کہ قرات کا حکم کیا ہے، کتنا پڑھنا فرض ہے، اور کیا غلطیاں ہو جائیں تو سجدے سو کرنا پڑتا ہے۔ وہ مسئلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب قرات کے بارے میں بتا رہے، قرات ہے کیا اصل میں؟ تو کہتے ہیں قرات یعنی قرآن مجید کا اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف اپنے غیر سے صحیح طور سے ممتاز ہو جائے۔ مثلا حرف جیم، ذال، ذا، ضاد اور ظا اپنے اپنے مخرج سے صحیح طور طریقے سے ادا کریں اور سننے والا سمجھ سکے کہ کس حرف کی ادائیگی ہوئی۔ مخرج، یہ جس طرح قرآن ہمیں سیکھنا فرض عین ہے، ضروری ہے، تو قرآن کو ان کے مخارج کے ساتھ سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہے، فرض عین ہے۔ محض قرآن کو یوں پڑھ کر گزر جانا کہ جس کی وجہ سے لفظ بدلے تو حرف بدلنے پر معنی میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ میں نے بارہا اس کے بارے میں مثالیں دے دے کر بتائی۔ چند چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ لیں سین، صاد اور ثا، یہ تین حرف ایسے ہیں کہ نارمل انسان سین کو بھی سین پڑھتا ہی ہے، صاد کو بھی سین پڑھتا ہے، اور ثے کو جو الف با تا اس کے بعد جو ثا آتا ہے 3 ڈاٹ والا، اس کو بھی سا ہی پڑھتا ہے، یعنی سیٹی کی آواز نکالتا ہے اس میں بھی۔ اگر تینوں کو بولنے کا انداز ایک ہی جیسا ہے، اس کے نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے یہ 3 حرف آئے کیوں الگ الگ؟ جب پڑھنا ان کو سیم ہی ہے تو 3 حرف الگ کیوں ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہر حرف الگ اس لیے ہے تاکہ ہر حرف کی میننگ الگ الگ ہو سکے۔ اب قوف ہو گیا، کاف ہو گیا، اب تو زمانے جدید میں یہ ہوا چلو تمیز کرائی جاتی ہے، لیکن پہلے کے جو لوگ تھے، اور ہم نے بھی بچپن میں جب پڑھا مکتب میں، تو کچھ جگہ کے اصول اور معاملات اس طرح کے تھے، قوف اور کاف نہیں بلکہ چھوٹا کاف اور بڑا کاف کر کے پڑھایا گیا۔ ایسے ہی ہوا ہے نا، چھوٹا کاف بڑا کاف، تو چھوٹا کاف کیا اس کی حالت چھوٹی ہوتی ہے اور بڑا کاف کیا بڑا ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں کی ادائیگی الگ ہے، کاف الگ ہوتا ہے اور قوف الگ ہوتا ہے، سننے میں بھی فرق پتہ چلے۔ میں نے کہا کاف، جیسے کہ اگر میں اردو میں بولوں آپ کو اس لفظ کو، آپ بالکل اچھی طرح سمجھیں گے۔ میں نے کہا کل مجھے بہت زیادہ کام ہے، ٹھیک ہے، تو آپ تو نارمل بولتے ہو، کل ہے، کام ہے، یہ سب بولتے ہیں نا، کاف سے ہی آیا۔ لیکن میں بولوں کل مجھے بہت زیادہ کام ہے، تو سننے والا بھی کہے گا عجیب طرح کے تلفظ ہیں اس کے، قوف کی ادائیگی کے ساتھ یہ بول رہے ہیں۔ تو حرف الگ ہوتے ہیں اس لیے تاکہ ان کی میننگ بھی بدلی جائے۔ قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ان مخارج کا لحاظ نہ رکھا جائے تو میننگ میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ ایک آیت پڑھ کر بتاتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قوف سے آیا ہے، کاف سے نہیں، لیکن پڑھنے والے نے کیا پڑھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ معاذ اللہ، معنی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ پہلے معنی یہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، لیکن جب قوف کی جگہ کاف سے پڑھا تو میننگ میں فساد یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے کتے کو سکون پہنچتا ہے۔ قوف اور کاف کا میں ایک فرق بتا رہا ہوں صرف، اگر حرف کے مخارج میں تبدیلی آئے تو زمین و آسمان کا پورا معنی فساد چینج ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، صاد کو سین سے پڑھ دینا، ثا سے پڑھ دینا، ہر حرف کو، ضاد کو وللضالین وللضالین اگر اس طرح پڑھتا ہے تو بھی معنی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، نماز میں غلطی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لہن جلی، ایک ہوتی ہے لہن خفی۔ لہن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، اور لہن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی کو۔ چھوٹی غلطیوں میں اس طرح کی غلطی آتی ہے کہ آپ نے حرف کو موٹا نہیں پڑھا، یا اس کی صفتیں جس طرح تھی، جیسے قوف کو نکالنا ہے مخرج حلق سے ہے، لیکن قوف کسی نے پڑھا لیکن موٹا کر کے نہیں پڑھا، جیسے کہ قول الذین کفروا، اب میں نے قوف کو موٹا کر دیا، قو کر کے پڑھا نا، ہونٹ گول ہو کر، اسی کو کسی نے اس طرح پڑھ دیا قال الذین کفروا،
صحیح ہے، نماز ہو بھی جائے گی لیکن صفات سے خارج ہے. جس طور طریقے سے حرف کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ طریقہ نہیں پایا گیا. قال الذین کفروا، قال الذین کفروا، دونوں حرف نکال لو میں مخرج سے، لیکن سننے میں بھی الگ لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا. قال الذین، قول الذین، تو قوف کو موٹا کرنا اور باریک کرنا. اس طرح کی غلطیاں اگر آتی ہیں، جس طرح را کو ہو گیا، را کو کوئی موٹا نہیں کرتا، وما ارسلناک، وما ارسلناک، تو یہ غلطی خفی یعنی چھوٹی غلطی میں آتا ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن بڑی غلطیاں اس طرح کہ زبر زیر کا بدل جانا جس سے معنی میں تبدیلی آ جائے، یا لفظ اس طرح بدلنا کہ معنی میں تبدیلی آ جائے. تو اگر میننگ میں اس طرح تبدیلی آئے کہ کفر ہوتا ہے، یا جو بشارت کی باتیں تھیں وہ معنی کے اعتبار سے حکم لگے گا، قرآن کی میننگ میں اگر فساد پیدا ہوا تو گویا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو اس طرح کی اگر غلطی ہوئی تو اسے کیا کہیں گے؟ لین جلی، بڑی غلطی. اب ان دونوں غلطیوں سے بچنے کے لیے ہمیں مخارج کا سیکھنا ضروری ہے. اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا باضابطہ مخارج کا کورس کیا جائے، باضابطہ کیا کسی کلاس میں جا کے داخلہ لیا جائے، مخرج سیکھا جائے. اگر پاسبل ہے تو سیکھیں، پاسبل ہے تو سیکھنا فرض ہے. آپ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے کیا کمانے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں نا. تو اپنی نماز کو سدھارنے کے لیے، اس کو صحیح طریقوں سے ادا کرنے کے لیے ہمیں ان کو سیکھنا پڑے گا. تو اگر وقت ملتا ہے آپ کسی عالم کے پاس، کسی حافظ قاری کے پاس ان کی درستگی کرا سکتے تو وہاں جانا آپ پر ضروری ہے. وقت کی قلت ہے تو میں بار بار کہتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا دورہ ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو وہاں نہ ملی جائے آپ کو. آپ جن چیزوں کی تلاش کریں گے سب ملے گا. مخرج سکھانے والے لوگ ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہیں، ایک نہیں، جس سے آپ کا دل جمتا ہو، جس کی باتیں سمجھ میں آتی ہوں. رات میں 10 منٹ خالی ان کی کلپس سنیں اور پریکٹس کریں. پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ کو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مطلب میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں، آپ کے ہر محلے میں امام موجود ہوتے ہیں، حفاظ موجود ہوتے ہیں، ان کو بیٹھیں اور بتائیں کہ آج ہم نے اس حرف کی پریکٹس کی ہے، ذرا بتائیں ہم نے صحیح پڑھا کہ نہیں. یہ چیز ہوتی ہے نا، پوچھ سکتے ہیں آ کر، آپ کی صحیح رہے گی اصلاح. عزیزان مکرم، کوشش کرنے کے بعد، مخرج سدھارنے کے بعد، ہم محنت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں معذور کہلائے جا سکتے ہیں. لیکن بیٹھ کر یوں ہی دن گزارتے رہے، آتا ہے آیا، نہیں آیا کوئی بات نہیں، اب ایسے ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں تو آتا نہیں بول کر یہ بہانہ بناتے رہنا، تو یہ معذور نہیں کہلائے گا انسان. آئی بات سمجھ میں؟ ہمیں فرض عین ہے ان مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا. اب مخارج چاہے آپ کتاب کی روح روشنی سے پڑھیں یا آپ سن کر، جیسے کہ سورہ فاتحہ تقریباً لوگ ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرتے، کیوں؟ پنجگانہ نماز میں اسے سماعت کرتے، 3 ٹائم میں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، جو مصلی حضرات ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، تو ان کی اصلاح تقریباً ہو جاتی ہے. تو اس طرح اگر آپ پریکٹس کرتے رہے تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی اور پڑھنے بھی لگیں گے. اسی طرح قرآن پڑھنے والوں کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک آیت، قرآن مجید پورے 30 پاروں میں ہے، لیکن کوئی ایک آیت صحیح مخارج و صفات کے ساتھ پڑھتا ہو، باقی پورا قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو حکم یہ ہے کہ پورا قرآن نہ پڑھے بلکہ اسی آیت کو بار بار پڑھتا رہے، اسی آیت کو بار بار پڑھتا رہے گا. اللہ رب العزت پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اسے عطا فرمائے گا. یہ حکم لگایا گیا. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ تاکہ آپ غلط نہ پڑھیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو ان مخارج کا سیکھنا ضروری ہے. اب یہاں بہت سارے لوگ اداسی کے شکار ہو رہے ہیں کہ اب تک جو نماز پڑھی ساری چیزیں ہوئیں اس کا کیا؟ تو اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں. جماعت کا جو اہتمام کیا گیا ہے خاص طور پہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے. جماعت کا جو اہتمام کیا گیا وہاں اسی لیے کہا گیا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری، یعنی امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا ظہر اور عصر میں خاموشی کے ساتھ پڑھتا وہ نماز ہو. ان نمازوں میں آپ کو صرف پیچھے آنا ہے، اپنی نمازوں کو صرف یہ بول دینا ہے ساری چیزیں امام کے ساتھ ہی ہے ہماری، اور چپ چاپ کھڑے رہنا ہے آپ کو. آپ کی نماز چپ چاپ ہو رہی ہے وہاں پہ. تو اسلام نے سہولت دی ہے. جماعت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے. آپ تنہا پڑھیں گے، نہ جانے کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، قرآن صحیح سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. تو خاص طور پہ وہ لوگ جماعت کی پابندی ضرور کریں جنہیں اپنے مخارج کے بارے میں پتہ ہے
کہ ہماری زبان نہیں پلٹتی، ہمارے مخارج و صفات صحیح نہیں ہیں، وہ کوشش ضرور کریں کہ ہم جماعت میں ضرور شریک ہوں، تاکہ ہماری نمازیں صحیح و سالم ادا ہو سکیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اتنی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ مخرج کے حوالے سے تھی۔ میاں میں ایک چیز صرف مختصر آپ کو اور بتا دوں، قرآن مجید کے جو حروف تہجی ٹوٹل کتنے ہیں آپ سوچیں؟ 29 ہیں نا؟ 29 ہے کہ 30 ہیں؟ 29 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد نہیں کسی کو، بولے مکتب میں پڑھے تبھی کہاں یاد رہے گا بول کے۔ 29 ہیں الفابیٹ جو ہیں وہ 29 ہیں عربک کے۔ تو اس 29 حرف میں بارہا جب میرے پاس طلبہ کرام آتے بھی ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں، پہلے میں ان سے ان 29 حرف کو پڑھواتا ہوں۔ 29 حرف میں تقریباً ایسے ہیں کہ 14-15 حرف آپ کے من جانب اللہ وہ صحیح نکلتے ہی ہیں، آپ کو ادائیگی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل میں کہوں الف، آپ بول سکتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا با، نکل رہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تا، آرام سے نکل رہا ہے۔ 3 حرف تو ایسے ہی ہو گئے۔ پھر جیم ہو گیا، سین ہو گیا، شین ہو سکتا ہے کبھی کسی کے شین نہ نکلے، تقریباً وہ بھی ادا ہو ہی جاتا ہے، دال ہو گیا، اس طرح را ہو گیا، بہت سارے ایسے قاف، فا، تو تقریباً حرف ایسے ہوتے ہیں، واو، ہا، یا، میم، نون، آرام سے نکال لیتا ہے۔ تو ان حروفوں کو نکالنے کے بعد اگر میں کو 15 حرف بھی بچتے ہیں، 15 حرف، ایک دن میں ایک حرف کی اگر اصلاح کیا بہت ہے، اگر صحیح طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کرے ایک دن میں ایک حرف کی، تو یقین جانے 15 دن میں پورا قرآن صحیح ہو جائے گا آپ کا، آرام سے بالکل صحیح ہوگا۔ ایک دن میں ایک حرف کی کوشش کریں صرف، اور اگر بغیر کوشش کے صرف یوں ہی پڑھا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ کیا بہانہ بنائیں گے؟ ہمیں سکھانے والے موجود نہیں تھے، کیا کہیں گے ہم؟ آج تو گھر گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، موبائل موجود ہے آپ کے پاس، اٹھائیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں سکھانے والے، آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرض عین ہے میاں، جہاں ہم دیگر چیزوں کو اور دوسرے علوم کو حاصل کرتے ہیں، اس کو بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی نماز کو صحیح طرح پڑھ سکیں، اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اچھی طرح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ بعض جگہ دیکھو ختم قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، آن لائن بھی کرائی جا رہی ہے، تو بہت اچھا ہے اس میں بھی بیٹھنے سے، 1-2 سال اگر آپ اس میں بھی بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، قرآن پڑھنے کا ایک ڈھنگ مل جائے گا، اور صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کا انداز بھی آپ کو آئے گا۔ تو خیر، حرف کی ادائیگی کے لیے میں نے لفظ بتا دیا، وہ مخارج آپ جب سیکھنے آئیں گے تو آپ کو خود بھی پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ جو بولتے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں ذہن بھٹکتا ہے، میں نے جو میرے پاس طلبہ اکرام یہاں اس مسجد میں بھی شروعات میں کچھ بچے نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے، ان سے خود بھی پوچھ لیجیے گا آپ کہ جب مخارج سیکھتا ہے بندہ اور سیکھنے کے بعد اب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو جو ذہن پہلے یہ ہوتا تھا کہ زبان پہ رٹا ہوا ہے، چل رہی ہے اپنی طرح، اور ذہن یہاں وہاں بھاگ رہا ہے، پھر ذہن بھاگتا نہیں، اس کا خیال کہاں جاتا ہے؟ ابھی مجھے سورہ فاتحہ میں ہاں نکالنا ہے، وہاں پر ابھی وہاں پر مجھے را صحیح سے ادا کرنا ہے، یہاں عین کی پابندی کرنی ہے۔ جب سارا ذہن قرآن کے اوپر فوکس ہو جائے گا کہ مجھے حروف کس طرح ادا کرنے، اسی کا نام تو خشوع و خضوع ہے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے تو یہ سوچتے ہیں نا کن الفاظوں سے بات کرنی ہے، کسی بڑے کے پاس جاتے جملے سیٹ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے انٹرویو دینا ہے، تمام چیزیں اپنے بارے میں سب پہلے سے ایک پریکٹس کر کے جاتے کہ کس طرح بات کرنا ہے، کس طرح اپنے الفاظ رکھنا ہے۔ نماز بھی اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے سامنے ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کس طرح بات کرنا ہے، کیسے ہونے، تو کم از کم کچھ سوروں کو مشق کر لیں، اتنی کہ نماز اچھی طرح ادا کر سکیں۔ تو یہ حرف کی امتیازی کے لیے میں نے بتایا کہ قرات اس طرح کی جائے کہ سننے والے کو کم از کم اتنا پتہ چل سکے کہ کون سا حرف پڑھا گیا کون سا نہیں، اتنا تو ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آہستہ پڑھنا اور بلند آواز سے پڑھنا، 2 چیزوں کا حکم ہے۔ آہستہ کتنا پڑھا جائے، بلند آواز سے کتنا پڑھا جائے۔ امام ہے فجر مغرب عشاء بلند آواز سے تلاوت کرے گا، اسی فجر مغرب عشاء کو اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہوں تو آپ کے لیے بھی حکم ہے، اگر آپ کسی تنہائی کی جگہ پر ہیں، دوسرا کوئی عبادت میں مشغول نہیں ہے، آپ بھی بلند آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ تاخیر کے ساتھ آئے، جماعت جا چکی تھی، آپ تنہا پڑھ لیں تو تھوڑا آہستہ سے پڑھیں، تاکہ جو دیگر حضرات وظائف میں تلاوت میں مشغول ہوں ان کی ان عبادتوں میں خلل نہ پڑنے پائے۔ ویسے قرآن سے تو کسی کو خلل نہیں آتا، لیکن بہت سارے ہوتے ہیں نا ذہن میں جب بیٹھ جاتی بات تو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
تو ایک چیز یہ. دوسری چیز آہستہ پڑھنا. تو آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خود سنیں. بلند پڑھنے کی کوئی حد نہیں رکھی گئی کہ وہاں پڑھ رہا ہو تو یہاں تک سنائی دے، اوپر محلے تک سنائی دے، ایسا نہیں ہے. بلند پڑھنے کا یہ کہ آپ کی تلاوت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن آہستہ سننے کی اور پڑھنے کی ایک حد رکھی گئی، وہ یہ کہ اتنی آہستہ اگر پڑھا کہ خود بھی نہیں سنا تو نماز ہوگی ہی نہیں. اتنی آہستہ اگر پڑھا، آئے ہم نے اور بالکل خاموشی کے ساتھ زبان چل رہی ہے، ہمیں سنائی بھی نہیں دے رہا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو اتنی آہستہ سے اگر نماز میں تلاوت کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. اتنی زور سے تو پڑھنا ضروری کہ کم از کم اس کے خود کے کان سن لیں. ہاں اگر کوئی معنی چیز پائی جاتی ہے، جیسے کہ باہر غیروں کے تہوار آ گئے، بہت تیز تیز ڈی جے بج رہے ہیں، یا اڑوس پڑوس میں بہت جگہ شادیاں ہوتی ہیں، وہ بری رسوم کا ایجاد کیے ہوتے ہیں، اس کے آغاز میں لگے ہوتے ہیں، تو ان آواز کی بنا پر اگر آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تو یہاں پہ معذور ہیں آپ. لیکن آپ اگر تنہا نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ آپ کو اپنی آواز سنائی دے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر بتا رہے ہیں قرات فرض ہونے سے مراد کیا ہے. ابھی یہاں بتایا نا تیسرے فرض میں کیا شمار کیا گیا. پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام کھڑے ہونا، تیسرے نمبر پہ قرات. تو قرات فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بتا رہے ہیں قرات فرض ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک آیت پڑھنا فرض ہے. ایک آیت پڑھنا فرض ہے، فرض کی دونوں رکعتوں میں، اور وطر اور سنت اور نوافل کی ہر رکعتوں میں کم از کم ایک آیت پڑھنا ضروری ہے. اب ایک آیت سے مراد کوئی یہ نہ لے لے جیسے کہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، نون، صاد، اس طرح کے جو ہوتے ہیں، بولے یہ بھی ایک آیت ہے، تو اس کو حروف مقطعات کو نہیں شمار کریں گے اس طرح ایک حرف میں. باضابطہ ایک لفظ ہونا چاہیے، اس لفظ کے اعتبار سے اگر آیت ہوتی ہے تو آپ کا وہ فرض ادا ہو جائے گا. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ قرات کرنا فرض، تو فرض کی مقدار کتنی ہے؟ ایک آیت. قرات کرنا فرض، اس میں ایک آیت پڑھنا یہ فرض دیا گیا. ٹھیک ہے، ان دونوں کو یاد رکھیے گا. پھر کہہ رہے ہیں کہ چند مسئلوں کو یہاں بیان کیا گیا کہ سورہ فاتحہ کے متعلق کیا حکم رہے گا، کیسے پڑھنا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پوری پڑھنا، یعنی اس کی 7 آیتیں مستقل پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا ترک واجب ہوگا. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کے الحمدللہ شریف سے لے کے وَلَا-الضَّالِّينَ تک، تو یہ پوری کی پوری 7 آیتیں پڑھنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. کسی نے اگر ایک لفظ بھی چھوڑا، آیت تو چھوڑ دیں، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ الحمد للہ رب عالمین، تو یہ ایک لفظ ہے. اگر ایک لفظ کو بھی جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ہوئے گی نہیں. بھول کر اگر چھوٹ گیا تو ایسوں پھر سجدے 100 واجب ہو جائے گا، کیونکہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی ضروری ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. پھر کہہ رہے ہیں کہ الحمد سورہ فاتحہ یعنی سورت کے ساتھ ملانا واجب، یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو. پہلے آپ نے سنا کہ ایک آیت کا پڑھنا کیا ہے؟ وہ کم از کم فرض ہے. پھر فرمایا گیا کہ 3 چھوٹی آیت ہو یا ایک سورہ ہو جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو کم سے کم، تو اس کا ہمارا تلاوت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. آیا پتہ کیا چلا؟ سورہ فاتحہ کسی نے تلاوت کی، سورہ فاتحہ کے بعد کسی نے ایک ہی آیت پڑھی، جیسے کہ مثال کے طور پہ انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے، تو اگر صرف ایک ہی آیت پڑھی، 3 آیت کم سے کم پڑھنا ہے، تو اب واجب ادا نہیں ہوگا. بھول کر ایک ہی آیت پڑھا تھا تو اسے سجدے 100 کرنا پڑے گا، اور جان بوجھ کر اگر کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. سمپل مسئلہ ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے آپ لوگوں سے. پھر کہتے ہیں یہاں پر کہ الحمدللہ شریف تمام کمال سے پڑھنا واجب، اور اس کے ساتھ کسی دوسری صورت سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ملانا بھی واجب ہے. بتایا میں نے مسئلہ. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے.
وہ بھی بتا دیا میں نے۔ جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو سورت ملانی ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح سنت ہو، نوافل ہو، وطر میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں ولا الضالین تک آئے، پھر سورت آپ نے پڑھنا شروع کیا، تو فرض میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں وہ فرض میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت کو ملا لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، فرض میں صرف آپ کو 2 ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہے، بقیہ جو 2 رکعت یا 1 رکعت بچتی ہے، جیسے مغرب کی 3 ہی رکعت ہوتی ہے، بقیہ جو رکعت بچتی ہے ان میں صرف اور صرف آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب آیا کسی نے اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیا تو کیا کرے؟ تو کہہ رہے چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، اس سے سجدے سو واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ دونوں صورتیں، چاہے آپ کی بھول کر ہو یا جان بوجھ کر مطلب اپنے ارادے سے پڑھا، تو دونوں صورتوں میں آپ پر سجدے سو واجب نہیں ہے۔ سجدے سو کی بار بار مثال آئے گی، میں اس کو بتا دوں اس کے بارے میں بھی کہ سجدے سو ہوتا کیا ہے۔ اس سے پہلے بہت بار میں نے بتایا، اور جو مسلسل درس میں بیٹھتے تھے انہیں اچھی طرح پتہ ہے سجدے سو کہتے کسے، لیکن کچھ حضرات نئے بھی ہیں تو وہ بھی سماعت کر لیں۔ سجدے سو ابھی جب جتنے درس آئیں گے، جب بھی واجب کی بات آئے گی اور اس کے چھوٹنے کی بات آئے گی تو سجدے سو کا حکم لگے گا۔ تو سجدے سو سن لیں ہوتا کیا ہے۔ سو کا معنی ہوتا ہے بھول، سجدہ یعنی سجدہ کرنا، تو بھول کا سجدہ جو غلطی آپ سے ہوئی نماز میں، اس کا ایک کفایہ ادا کرنے کے لیے، اس کے بھگتان کے لیے وہ 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں۔ اب جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہمیں پوری آیتیں پڑھنا تھا، کسی نے کوئی لفظ چھوڑا یا آیت چھوڑی، تو اب اس کے آخر میں ایسا مسئلہ ہے کہ قاعدے اخیرہ میں بیٹھنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو سب سے آخر میں، 3 رکعت والی نماز فرض ہے تو سب سے آخر میں، 2 رکعت والی ہے تو سب سے آخر میں جو ہم بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے، تو اس وقت ہمیں بیٹھ کر التحیات، تشہد جسے کہتے ہیں، یہ پورا پڑھنا ہے، رائٹ یعنی سیدھے کاندھے سیدھے موڈے کی جانب ایک سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر سجدے ہمیں 2 کرنے ہیں جس طرح ہم حسب معمول سجدہ کرتے ہیں، یہ دونوں سجدہ کر کے پھر ہمیں قاعدے میں بیٹھ کے جس طرح ہم نماز کو مکمل کرتے ہیں، یعنی تشہد پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا یا دعائے معصورہ پڑھنا، ان تینوں کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اسی طرح ان کو کر کے ہمیں اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ سجدے سو کس طرح کرنا ہے؟ جب غلطی ہوگی تو جو 2 سجدہ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کبھی امام بھی کرتا ہے، غلطیاں ہو جاتی تو 2 سجدے کیے جاتے ہیں یا لقمہ دیا جاتا ہے ایسی جگہ پر، تو وہ سجدے سو کرتا ہے۔ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے لیے ابھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں تلاوت جو کی جائے گی، جو پڑھا جائے گا، وہ صرف اور صرف التحیات پڑھا جائے گا۔ التحیات مکمل کرنے کے بعد آپ کو دائیں جانب ایک سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد 2 سجدے کرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد جو 2 سجدے کیا گیا یہی سجدے سو ہے۔ یہ 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ واپس بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد جس طرح آپ نماز کو مکمل کرتے ہیں، درود شریف پڑھ کر، التحیات پڑھ کر، دعائے معصورہ پڑھ کر، ان تینوں کو پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کرنا ہوگا۔ تو یہ سجدے سو بھی ذہن میں رکھیں، بار بار اس کی بات آئے گی کہ سجدے سو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بغیر سورہ فاتحہ سورت پڑھی تو سجدے سو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے، پکا معلوم ہے نا، فرض میں سورہ فاتحہ تو پڑھنی۔ یہ سورت ملانے کے بارے میں بتایا گیا کہ 2 میں ملانا ہے، 2 میں نہیں ملانا ہے۔ تو اگر کسی نے سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھا، بھول گیا، تو اب اس کے لیے حکم ہے سجدے سو کر لے، نماز ہو جائے گی، ایک حالت۔ دوسری حالت یہ سورہ فاتحہ تو پڑھا تھا، پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی فرض کی، یا وطر کی تیسری رکعت تھی، اب اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت نہیں ملایا، رکوع میں چلا گیا گڑبڑی میں یا جلد بازی میں یا بھول کر، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ آخر میں سجدے سو کر لے۔ ان دونوں حالتوں میں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ چند مسئلے اور سماعت کر لیں، بقیہ جو مسئلے انشاءاللہ پھر آنے والے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے ہونا کیا چاہیے کہ پہلے سورہ فاتحہ الحمد شریف ہو، اس کے بعد چاہے 3 آیت پڑھیں یا سورہ پڑھیں، یہ ترتیب ہونا چاہیے۔ کسی نے ترتیب بگاڑ دی،
سورہ فاتحہ بھی پڑھا ہے، سورت بھی پڑھا ہے، لیکن ترتیب کیا بگاڑی؟ پہلے سورت کو پڑھ لیا، بعد میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ تو اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے، یعنی جسے پہلے پڑھنا تھا اسے بعد میں پڑھ دیا، جسے بعد میں پڑھنا تھا اسے پہلے پڑھ دیا، اس کی وجہ سے بھی وہ ترتیب ہٹی، اس کے لیے بھی سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، پھر آخر کا مسئلہ سماعت کریں کہ بتا رہے ہیں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان فصل یعنی وقفہ نہ ہو، الحمدو کے بعد فوراً سورت کا پڑھنا اور دونوں کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا واجب ہے۔ آمین سورہ فاتحہ کے تابع ہے اور بسم اللہ سورت کے تابع ہونے کی وجہ سے فاصل نہیں۔ اب یہ مسئلہ اس طرح سمجھیں، آخر مسئلہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نماز ہوتی رہتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب کیا بولا جاتا ہے؟ آمین۔ اب جو سورہ شروع کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آمین بولنا ہوا یا بسم اللہ پڑھنا ہوا، اتنی دیر جو امام خاموش ہوتا ہے یا آپ خاموش ہوتے ہیں پڑھتے وقت اپنی نماز میں، تو اس کو وقفہ نہیں کہا جائے گا، اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تاخیر کیا سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان، یہ گیپ نہیں مانا جائے گا اس کے درمیان، بلکہ یہ تابع ہے، اسی کے ساتھ ہی شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی اتنی دیر اس کے پڑھنے کی وجہ سے رکا تو کوئی حرج ہی نہیں، لیکن کوئی کیا کیا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کے بعد اب تشویش میں آ گیا، شک میں پڑ گیا کہ کون سی سورہ پڑھنا ہے، انتخاب کرنے میں کبھی کبھی ایسا تھا زبان پہ لفظ نہیں آتا یا جملے نہیں نکل رہے ہوتے، تو اب اس کی سوچنے میں اتنی تاخیر کر دی کہ 3 تسبیح کی مقدار گزر گیا وقت، 3 تسبیح کی مقدار یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر اتنی تاخیر کر دیا تو اب اسے سجدے سہو کرنا پڑے گا، اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدے سہو کرے گا۔ بغیر سجدے سہو نماز اگر پوری کی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ان نماز کا پھر سے دہرانا ہمارے اوپر ضروری ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا اچھی طرح آپ لوگ کو؟ بالکل آسان مسئلہ ہے، تو اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ بقیہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں یا کل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قرات کے مسائل ہیں، اچھی طرح سماعت کریں۔ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نے سیکھنا ہے، آج کے درس میں خاص طور پہ اپنی اگر اصلاح کرنی ہے تو میری جانب سے بالخصوص یہ بولنا ہے کہ جب آپ تلاوت کریں تو اتنی آواز میں کریں کہ خود سن سکیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا گیا بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی خود کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی۔ مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور رہی بات فتووں کا، حکم اپنی جگہ ہوتا ہے، ہمارا کام ہے جو فتوے، یہ فتوے ہی ہوتے ہیں، ان مسائل کو پڑھنا یہ ایکچولی فتوے ہیں، تو ان کو آپ کے سامنے ہم نے بتایا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اصل قبول کرنا نہیں کرنا یہ رب کا کام ہے، ہم نہیں کہہ سکتے رب قبول نہیں کرے گا، رب قبول کرے گا، وہ اس کی ذات ہے، وہ رحمان ہے جس پر نظر کرم کرے۔ ایک ضعیف حدیث ہے لیکن ترغیب دلانے کے لیے بارہا میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں، چونکہ یہ قیاس سے باہر ہے کہ وہ عربی ہو کر ان سے شین ادا نہ ہو، لیکن کئی جگہوں پر یہ بات سننے میں آئی کہ فرمایا گیا آپ جب اذان دیتے تو شین ادا نہیں ہوتا تھا آپ سے، آپ اشہد اللہ کہتے تھے، حالانکہ کیا ہے کلمہ شہادت؟ اشہد اللہ الہ، شین کے ساتھ ہے نا، جیسے چھوٹی شین بڑی شین کہتے ہیں آپ لوگ، تو چھوٹی بڑی وہاں بھی نہیں ہوتی، سین اور شین ہوتا ہے، تو وہ اشہد نہیں بولتے تھے، اشہد کر کے بولتے تھے۔ کچھ لوگوں نے جا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت درج کی کہ یا رسول اللہ بلال کی جو اذان ہے وہ صحیح طور پہ نہیں ادا کرتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بلال اذان دیتے تو شین کی ادائیگی نہیں ہوتی، وہ سین نکلتا ہے ان کے منہ سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گفتگو چل ہی رہی تھے، حضرت جبریل امین آ گئے اور آنے کے بعد کہا ان لوگوں کو کہو کہ بلال کی شکایت نہ کریں، کیونکہ حضرت بلال کی زبان سے جو اشہد نکلتا ہے وہ اللہ کے پاس اشہد بن کے پہنچتا ہے، وہ اللہ کے پاس اشہد بن کے پہنچتا ہے۔ تو رب کا قبول کرنا نہیں کرنا وہ اپنا جگہ،
ہمارا جو کام ہوتا ہے اور حکم سنانا ہوتا ہے وہ ہم احکام سناتے ہیں۔ اسی لیے ہر مبلغ، ہر عالم اپنے بیانات کے آخر میں ایک لفظ قرآن کا بولتا ہے، ایک آیت، وہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یعنی جو ہم پر تھا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ لَنَا أَعْمَالُنَا لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ جائے گا، آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا۔ یہ امانت ہے جو آپ تک منتقل کرنی ہے، اسی کو ہم انجام دے رہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم، قرآن مجید کی تلاوت صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو رخصت ہونے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہماری اس مجلس کو بروز محشر نجات کا ذریعہ بنا۔ مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔